وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد نوره الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر. اللهم صل عليه وعليهم صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. تمام برادران اہل سنت و جماعت کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پیش کیا اور آپ نے مجھ پر جواب سلام پیش کیا. یہ سب سلام اور ایک دوسرے کی محبت اور ہمدردی کا نذرانہ کہاں سے آتا؟ وہ بارگاہ ہے سید کائنات. اس لیے سب سے پہلا ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بالجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت اسلامیہ،
ہمارے سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ کے بعد اور ان کے بعد جس شخصیت کا نام آتا ہے ان کو حضرت سیدنا امام الائمہ کاشف الغمہ امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ عنہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فیض تقسیم کرنے پر معمول کیا وہ ہیں سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے لفظ جگر اور ان کے لفظ جگر اور رسول پاک کی امانتوں کے حامل، اور انہوں نے صرف اپنی نگاہ فیض سے سارے عالم پر وہ برکات تقسیم فرمائی۔ ان کو اللہ کی عبادت سے اتنی فرصت ہی نہ ملتی کہ وہ بندوں کی طرف توجہ کرتے، ہاں توجہ بھی کرتے تو وہ عبادت ہی کی نیت سے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو اسی نیت سے وہ یہ کام انجام دیتے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کا فیضان کرم آج تک ہم لوگ کھا رہے ہیں اور قیامت تک یہ فیضان کرم لوگوں تک پہنچتا رہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسن مثنی ابن سیدنا امام حسن ابن علی، یہی دو فرد ایسے ہیں جو کربلا کے میدان کے جوانوں میں واپس آئے۔ ایک امام سیدنا امام حسن کے شاہزادے اور ایک سیدنا امام حسین کے شاہزادے، دونوں کو امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں جانے سے روک دیا اور فرمایا مجھے اور میرے بڑے بھائی صاحب کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں مولائے کائنات کے واسطے سے پہنچی تھی، اگر اس لیے تم دونوں کو میں میدان جنگ میں جانے سے روکتا ہوں، اور اس سے زیادہ اہم کام کہ وہ شیطان سے جہاد کرانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ
تمہارے ذریعے سے اس میدان کا تم دونوں کو مجاہد بنا. امام حسن مثنیٰ کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ آپ کے سینے میں جو حضرت برادر گرامی سیدنا امام حسن کی جو امانت ہے اس کو میں تقسیم کرنے پر آپ کو معمول کرتا ہوں. اور مولائے اور حضرت سیدنا امام زین العابدین کو بھی سینے سے لگا کر اسی طرح سے ارشاد فرمایا. دونوں کے سینوں میں کیا انوار و برکات سموئے وہ دینے والا جانے لینے والا جانے. مگر الحمدللہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن حسن ان کی بارگاہ میں بہت حاضر ہوئی. جس وقت منصور نے حضرت سیدنا زید ابن حسن رضی اللہ عنہما پر حملہ کیا اور فوج کشی کی تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت زید ابن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں اشرفیوں کا بہت بڑا تحفہ جنگ میں خرچ کرنے کے لیے پیش کیا. یہ بھی نہ سوچا کہ میں خلیفہ منصور کے دربار میں رہتا ہوں اور وہ جس کے اوپر اپنی فوج کشی کر رہا ہے میں ان کا تعاون کر رہا ہوں. یہ اس کو معلوم ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا. یہ بھی امام اعظم نے نہیں سوچا. اور امام زین العابدین کے فرزند جلیل الشان سیدنا امام محمد ابن علی الباقی رضی اللہ عنہ ان سے ایک اتفاقی ملاقات ہو گئی. حج کے لیے امام اعظم حاضر بارگاہ رب ہوئے. طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت سنت طواف ادا کی. اس کے بعد آپ کی نظر پڑ گئی کہ سامنے امام باقر رضی اللہ عنہ جن کا نام محمد ابن علی ہے. یہ سیدنا علی زین العابدین کے شہزادے ہیں. ان سے ملاقات ہو گئی. فوراً لگ گئی اور اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دیوبندی اپنے کو حنفی کہتے ہیں مگر دستبوسی کو وہ بدعت قرار دیتے ہیں, قلمبوسی کو شرک قرار دیتے ہیں. اور امام اعظم کے مذہب میں یہ دونوں چیزیں بالکل جائز ہیں. یہ کیسے جھوٹے ہیں دھوکے باز. اب چلیے
امام سیدنا الامام باقر رضی اللہ عنہ، وہ بھی ہمارے مشائخ سلسلہ میں سجد سجاد کے صدقے میں ساتھ رکھ ہمیں علم حق یہ باقر علم خدا کے بعد من آیا علم حق کر عطا باقر علم خدا کے بعد. باقی کے معنی پھاڑ کر نکالنے والا. آیا تو ان کو اسی لیے ساری دنیا ان کے زمانے میں باقی کہا تھا. کیوں کہ وہ علم کا خزانہ کھود کھود کر نکال کر بانٹتے تھے. باقی علم خدا کے بعد امام باقر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، ان سے بخاری اور مسلم میں بہت سی حدیثیں مروی. اب حد والی حدیث جو مسلم شریف میں ہے وہ بڑی مفصل ہے. آپ امام اللہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ سے معذور ہو چکے تھے. کون؟ امام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. مدینہ منورہ کے سب سے اخیر میں وفات پانے والے 4 صحابہ ہیں. ان میں سے ایک جابر بن عبداللہ. سمجھا؟ آپ سے معذور ہو چکے تھے، پتا نہیں کتنی عمر ہو گئی. تو ان کی خدمت میں حضرت امام باقر پہنچے. انہوں نے عرض کی حضور حجۃ الوداع کے موقع پر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بھی حاضر تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ حدیث سب سنائیے، ذرا تفصیل سے سنائیے. اب امام باقر سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم کون ہو؟ کہ میں محمد ابن علی ہوں. محمد ابن علی. کون محمد ابن علی؟ محمد ابن علی ابن حسین ابن علی. تو قریب آیا ہے تو انہوں نے میرے پورے چہرے پر سر پر خوب دیر تک ہاتھ پھیرا، ٹٹولتے رہے. سب آنکھ کان سب ٹٹولتے رہے خوب قاعدے. پھر فرمایا انت اشبہ برسول اللہ، تم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اپنی صورت میں بھی مشابہت. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. سمجھ میں آئی بات کہ رسول پاک کے خاندان کا ایک فرق معلوم ہو گیا کہ آپ کی نسل پاک کا ایک مرد ہے. اب ٹٹول کر اس میں
رسول پاک کو تلاش کر رہے ہیں. آنکھ نہیں ہے، معذور ہے، مگر انہوں نے ایسا محسوس رکھنا تھا رسول پاک کی صورت زیبا ہو کہ اب سبحان اللہ باغ خلیل کا گل زیبا، سبحان اللہ. اب وہ بے ساختہ پکارا. انہوں نے اب شروع کی حدیث، انہوں نے لمبی حدیث سنائی. اسی لمبی حدیث سیاسی شاندار حدیث، سبحان اللہ، بے شمار مسائل اس سے حل ہوئے. ان میں سے حضرت جابر کی حدیث کا کچھ ٹکڑا بخاری شریف میں بھی موجود ہے. امام باقر رضی اللہ عنہ کے واسطے تھے، بخاری میں حدیث، مگر پوری حدیث وہ اس کا مزہ تو مسلم کی کتاب صحیح مسلم کی بہرحال اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع جماعت سے فارغ ہو کر واپس آئے اور حضرت طلحہ کو بلایا. میرے قربانی ایک دو جانور کی نہیں، 63 اونٹوں کی قربانی میرے آقا نے اپنے دست کرم سے نہر فرمائی. اب باقی مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا 63 ہو گئی، 100 کو پورا کرنے میں جو باقی ہو تم کرو. 100 اونٹ میرے آقا نے اپنے حج کا یہ حج کی قربانی حج میں یہ پیش کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا نے آج ہی پوری امت کی شفاعت کا دروازہ کھول دیا. اس لیے قربانی، سبحان اللہ. پھر قربانی کے بعد حضرت طلحہ کو بلا کر فرمایا دائیں طرف اتاری گئی. فرمایا آتوہا لأم سلیم، یہ سارے بال ام سلیم کو دے دو. انس ابن مالک کی والدہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مکرمہ ام سلیم کو دے دو. کیوں انہوں نے دیا؟ سرکار جانتے تھے کہ ام سلیم کوئی چیز چھپا کے نہیں ہے، وہ بانٹنے میں سخی دانا. اس لیے دنیا کے کونے کونے میں بال پہنچانے میں ام سلیم کا ہاتھ رہے گا. بال مبارک. پھر بائیں طرف کا بال نوٹ دیا گیا تو فرمایا قسموہا بین الناس، تمام ہاتھیوں میں یہ بائیں طرف کے بال تقسیم کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. ارے خدا کی قسم 10-5 کنٹل ہم اجوا لائیں تو اس کی کیا قیمت، جس کو ایک ہوئے مبارک مل گیا.
ملا ہے، آج تک اس تبرک کے لیے دنیا درخت نہیں ہے، اور صحابہ کو میرے آقا اپنے دستے کرم سے بٹوا کائنات نے اپنے اشارہ یہ کر دیا کہ اے حاجیو، اب آئندہ مجھے تم نہ پاؤ گے، یہ منہ مبارک لیتے، یہ یادگار کی چیز ہے، سمجھ گیا؟ اشارہ یہ کر دیا۔ اب جن لوگوں نے اس منہ مبارک کی حفاظت کی ہے، اگر حفاظت نہ کی ہوتی تو اس کی ایک نوٹ بھی ہم ہندوستانیوں کو نہ ملتی، مگر سبحان اللہ سر کے بعد خستہ ہو جاتے، 20 25 30 40 سال کے ہو گئے تو وہ ریزہ خستہ ہو جاتے، سب کے بعد میرے ہوں گے تیرے کسی کا بھی تب، اور میرے آقا سرور کائنات حج لا یموت نے اپنے محبوب کو حج بنایا، زندہ بنایا، ان کے ہوئے مبارک اب تک زندہ ہے، اور ایسے زندہ کہ سر میں بال رہتے ہیں تو بڑھتے ہیں، اور یہاں شیشی کے اندر رہتے ہیں تو بڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ زندگی کی علامت ہے، مگر وہابیہ ایک ایسی قوم ہے، قوم لا یفقہون، جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ، سیدنا امام زین العابدین یادگار کربلا کی کو جیسا وہ مناتے، خدا کی قسم کوئی ویسا نہیں منا پاتا۔ پوری زندگی ان کی دنیاوی زندگی کے اختتام تک پہنچتے، مگر جب پانی کا پیالہ لبوں سے لگاتے، ایک دو گھونٹ لیا، فوراً کربلا کا میدان یاد آ جاتا، چھوڑ دیتے۔ ہر پینے کے بعد یہی حال۔ ذرا سوچو کربلا کیسا یاد رکھا تھا انہوں نے، اور کیا کس طرح اس یادگار کو مناتے تھے۔ وہ ہے دم کسی میں کہ اپنی پیاس کے مطابق پانی بھی نہ پی سکے، بس اور حضرت عباس ابن علی کی پیاس، یہ سب یاد آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم سے نوازتا ہے، ان کا صدقہ ہم سب کو عطا کرے۔ آمین۔ ابھی آپ نے سنا گھر میں آگ لگ گئی، شور شرابہ، مگر استغراق یاد الہی کا یہ عالم کہ ہنگامہ ہو جاتا ہے جب گھر میں آگ لگ جاتی ہے، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی، اور اٹھا پٹک سب ہونے لگتا ہے۔ اس وقت تو سوتے ہوئے بھی بھاگ کھڑے ہوتے، اگر آپ کی شان عبادت دیکھو کہ آپ کو خبر بھی نہیں کہ کیا ہے۔ یہ اس طرح کی شان بہرحال سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کئی حدیثیں میں نے
بخاری شریف میں پڑھی اور دوسری کتابوں میں بھی کئی حدیثیں آپ کے مل علم کا پہاڑ کے علم حدیث کی دولت بے بہا آپ کے پاس موجود تھی. اب امام زین العابدین کی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ، ان دونوں بزرگوں کا کہ فیوز و برکات غوث پاک سے ہوتے ہوئے حضور سرکار مفتی اعظم کو کہتے ہیں. کتنے کیا شان، سبحان اللہ. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایک لقب سجد کا دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ منبر پر میرے آقا بعد میں مشہور تھے. اس درمیان امام حسن پہنچ گئے، لڑکھڑاتے ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اتر کر ان کو اٹھایا، فرمایا ان اتنی ھذا، میرا یہ سجد لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، بے شک اس کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کی دو بہت بڑی بڑی جماعتوں کی لڑائی کی صلح کرائے گا. اس لیے یہ سید ہے. اب آپ جانتے ہیں ایک طرف امیر معاویہ 1,00,000 سے کچھ زیادہ کی فوج لے کر آ گئے، اور ایک طرف سے حضرت شاہزادہ مولائے کائنات سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، جو اس وقت خلیفہ راشد تھے، ان کو خلافت، یعنی وہ خلافت جس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں، وہ خلافت مولائے کائنات نے وفات کے وقت عطا فرمائی. اس کو ابھی 6 مہینے گزرے تھے. تو اب یہ جنگ شروع ہو گئی امیر معاویہ اور ان کے ساتھ. ادھر سے بھی ایک فوج، ادھر سے بھی ایک فوج. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ایک اونچی جگہ کھڑے ہوئے. امیر معاویہ کی فوج فرمانے لگے، اتنی بڑی بڑی فوج آپس میں لڑیں گی تو کس کا خون بچے گا؟ مسلمانوں ہی کا. تو بلاؤ امیر معاویہ، جب نہیں ہوگی صلح. امیر معاویہ آئے اور امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا چند شرطیں میری ہیں کہ اگر آپ کو وہ منظور ہوں تو میں اپنے پاس جو خلافت رکھتا ہوں وہ خلافت آپ کو تفویض کر دوں گا. ان شرطوں کے ماننے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں.
کیا کیا شرطیں؟ تو وہ شرطیں آپ نے پیش کی. ان میں ایک شرط یہ تھی اپنے بعد کے لیے آپ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کر سکتے. کسی کو خلیفہ نامزد. مسلمان جس کو چاہیں گے اپنا خلیفہ بنائیں اور آپ اہل بیت کا پورا ادب و احترام کریں گے اور ان کا خرچ بھی ادا کریں گے. اور پھر یہ کہ آپ لوگ ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ ختم کرتے وغیرہ وغیرہ. یہ سب شرطیں اس میں لکھی ہیں. اور خلافت آپ نے مولا علی کو عطا کر. بارہا حدیثوں میں آیا کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس حضرت امام حسن بھی گئے ہیں اور امام حسین بھی گئے. یہ سب باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اپنی ایک طرف اپنے سید ہونے کے بھی دعویٰ کرتے ہیں اور امام اور امیر معاویہ کی شان میں گستاخی. وہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے جس نے ان کو خلافت دی ہے ان کی گستاخی. امام حسن اور اس بات کی بھی کہ وہ تو ملنے جائیں اور تم ان پر لعنت بھیجو. اس لیے توبہ کر لو توبہ کر لو. سرکار غوث پاک سے بڑے بعد کے تعداد میں کون ہوگا؟ مگر کہیں بتا سکتے ہو کہ غوث پاک نے امیر معاویہ کی شان میں ایک لفظ تحقیر کہا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تم کے اتنا بڑا دماغ لے کے چلیے. اس لیے اب آپ ایسے لوگوں کی تقریر کرتے ہیں. رائے مل گیا تو وہاں ایک صاحب کی تقریر کا ایک آدھ حصہ لوگوں نے مجھے بتایا یہ کہ امیر معاویہ کی شان میں ایسی ویسی باتیں وہ کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو تازیہ نہ اٹھائے یا اس کو اٹھانے میں انکار کرے اس میں شرکت سے کو ناجائز کہے وہ جدیدی ہے. سمجھ میں آئے؟ اور یہ کہا اپنی تقریر میں کہ حضرت مفتی اعظم تعزیہ کے جلوس میں جاتے تعزیہ کی زیارت کرتے تھے. اگر دین کا دار و مدار جھوٹ پر ہی ہے تو مسلمہ کذاب کو کیوں نہیں یہ ہوتا ہے؟ وہ تو ایسا جھوٹا تھا کہ اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا جب تک کذاب نہ کر دیا. اور یزید سے ناتعلقی کا مدار اسی پر رہا تو اب یہ سب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. امام عالی مقام یادگار یہ ہے کہ ان کا ذکر جمیل کرو, ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرو, ان کی عقیدت کا اظہار کرو, سینہ کو بھی نہ کرو.
اور زبردستی ہو کر کے نہ اپنے سے اختیار اگر آنکھ میں نکل گیا تو بڑی اچھی چیز ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ میرے والد ماجد حضور صدر ایک مسجد کی قائم کیا کرتے تھے ذکر کربلا کی 10 محرم کو آدھے گھنٹے تک کچھ آپ بیان کرتے۔ اس بیان کرنے کا انداز یہ تھا کہ ان کی داڑھی بھی سر ہوتی اور جتنے سامعین ہوتے ان کا بھی دامن سر ہوتا۔ یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھ، اگر یہ میں نابالغ تھا، چھوٹا تھا، مگر یہ سب میں نے دیکھا۔ اس لیے رفیقان ملت، اب تو کوئی بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھنے والوں میں کون بچے، مجھے یہ یاد ہے۔ کوئی بتائے کہ اس نے بھی زیارت کی ہے؟ اور یہ بھی کوئی بتانے والا ہے؟ میں نے حضور سرکار مفتی اعظم کے دستے حق پرست پہ بیعت 1948 میں ہے۔ کوئی اتنا پرانا مرید ہے؟ اور اتنا پرانا ہونے کے بعد، بہت پرانا ہو گیا تب خلافت ہوتا ہے۔ تو یہ حضور سرکار مفتی اعظم کا پیغام ہے۔ ہاں، اور سرکار نے صرف مجھے خلافت نہیں عطا بلکہ اعمال کی کچھ خاص اجازتیں عطا جو کسی اور کو نہ عطا۔ پھر میں نے علم حدیث کی کتابوں سے دو حدیثیں اول آخر کی پڑھ کر سرکار مفتی اعظم کو سنائی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں یہی ہے۔ پھر فقہ کی کتابوں میں بھی ایسے ہی میں نے کیا۔ حضرت نے سب تصدیق کر دی۔ میں نے عرض کی کہ سرکار اس کی اجازت چاہیے، مگر عام اجازت نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے جو اجازت آپ کو دی وہی اجازت عطا، تو سرکار نے یہ اجازت عطا۔ سرکار مفتی اعظم کو میں نے دیکھا کہ ظاہری کرامتیں تو ان کی تھی، مگر باطنی کرامت سبحان اللہ، انہوں نے مجھ کو ایک ذکر قربان کی تعلیم دی۔ قربان کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی کو اس ذکر کرنے کی مشق کرنے کے لیے برکت کے درخت کی ایک لکڑی اپنا کھانا جو ہے اس سے وزن کر لے، سمجھ میں آیا؟ اور وہ لکڑی روز سوکھتی چلی جائے، وزن گھٹتا چلا جائے گا، تو روز آنا اسی سے وزن کر کے کھائے تاکہ خوراک روز تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جائے، سمجھ رہے؟ ہاں، تو یہ ذکر قربان میں یہ ایک شرط ہے۔ اب ذکر قربان کی جب ٹریننگ پوری ہو جائے تو اس کے بعد اگر آدمی ذکر کرتا ہے
تو اس کو بالکل تنہائی میں ذکر کرنا پڑے گا. کھڑکی، دروازے، درازیں سب، اور اس وقت اس کے جوڑ ادھر ادھر بکھرے ہوئے. کوئی بھی اگر دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ ادھر بھی اس کے ہاتھ پاؤں ادھر پھیلے ہیں، ادھر پھیلے ہیں، سر وہاں ہے، پاؤں وہاں ہے. یہ وہ ذکر قربان میں آدمی بالکل دیکھنے والوں کی نظر میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا جاتا ہے. یہ ہے بہرحال سیدنا مفتی اعظم اس کے حافظ تھے. بہت کم مرتبہ کچھ لوگوں نے کیا، دو ایک آدمیوں نے بس یہ دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم اپنے اکیلے کمرے میں ہیں اور آپ کے تمام اعضاء بکھرے ہوئے ہیں. سمجھ گیا؟ ہاں. یہ ایسے عمل کی اجازت اور اس عمل کو کیسے کیا جاتا ہے وہ سب اور کسی کو نہیں دیتے. سرکار نے مجھ کو عطا فرمایا، وہ عمل میں نہیں کر پاتا ہوں. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ عمل بھی ہے. علی رحمت خواہ مفتی اعظم نے کہا، آپ کے فتوا لوگوں نے اگر اس کے اوپر بے مروتی نہ کی تو کم سے کم فتاوی رضویہ کے قریب آپ کے فتاوی کی تعداد اتنی زیادہ فتاوی. حضرت ملک العلماء علی رحمہ، جن کو ملک العلماء کا لقب دیا گیا اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں، اور اعلیٰ حضرت ان سے بہت فتوے لکھواتے ہیں. ایک مشکل فتویٰ آیا، وہ دارالفتہ میں بیٹھ کر اور ٹیبل پہ ہی لیٹ کرتے فتاوی رضویہ کھول کر اب اپنا ایسے دیکھ کر فتویٰ دیا. سرکار مفتی اعظم اتنے میں پہنچ گئے دارالفتہ میں. فرماتے ہیں آپ مفتی صاحب فتویٰ لکھ رہے ہیں، فتاوی رضویہ سے نقل کر کے اپنے نام ہے. تو وہ بدنصر کہتے ہیں ارے بھائی سوال ہی اتنا مشکل ہے کہ نقل کرنا پڑ رہا. تو فرماتے ہیں کہ اپنے علم کی روشنی میں لکھتے فتاوی رضویہ سے نقل کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا آپ لکھ دیں گے بغیر فتاوی رضویہ دیں گے؟ تو فرماتے ہیں سرکار مفتی اعظم بالکل نوجوانی کا نمائندہ فرماتے ہیں ہاں ملک ہوگا جیتے سوال کا فرجہ ان کی طرف بڑھا دیا. فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم. پھر کاغذ قلم اٹھایا اور ایسے لکھنا شروع کیا. آپ کی تحریر اتنی تیز ہوتی کہ لوگ قلم دیکھتے تھے تو قلم کاغذ سے اٹھتا ہوا نظر ہی نہیں. اتنا تیز وہ لکھتے. اب وہ لکھ کے چلے جا رہے ہیں، لکھ کے تیار ہوا.
اور حضرت اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچا. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیکھ کر خوشی کا اظہار اور آپ کو تاج تحسین بھی عطا فرما کر مسند افتاء پر جگہ دے اور آپ کو انعام سے بھی سرفراز فرمایا. یہ نوجوانی کے مفتی اعظم سمجھ گیا. پھر بات کے کتنے بڑے مفتی اعظم اللہ. جب آپ نے فتویٰ نویسی شاذ نادر بہت ضروری ہوتا تب آپ لکھ دیتے ورنہ دوسروں نے دیکھا جیسے کی. تو اس زمانے میں چھٹیوں کے زمانے میں چلا آتا تھا بریلی شریف کے سرکار مفتی اعظم کے دارالفتہ میں کچھ فتویٰ لکھ دیتا اور فتویٰ لکھ کر میں حضرت کو پیش کروں گا. آپ الجواب و صحیح لکھ دیں گے تو اصل ہو گیا. تو باپ سے فتوے لکھے مگر کیا کروں میں نے مجھ کو نقل کر کے رکھا. رجسٹر میں نقل کیا اور رجسٹر سب جنات اٹھا لے گئے. سمجھ گیا. سارے جیسے مفتی اعظم کے سارے فتووں کو بلکہ اکثر فتووں کو جنات اٹھا لے گئے ویسی جنات. اعلیٰ حضرت کی کتابیں بھی جنات اٹھا لے گئے. چلیے سرکار مفتی اعظم کے اسی دور میں ہم لوگ فتویٰ لکھتے تھے. 6 مفتی میرے علاوہ تھے. میں تو چھٹی کا مفتی تھا. اپنی چھٹی میں گزارنے آتا تھا اس طرح. تو عجیب و غریب کئی قسم کے فتوے آئے. ان میں ایک عجیب و غریب یاد رہ گیا. ایک استفتاء آیا لکھا تھا قصائی اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں. کیا حقیقت میں وہ قریشی ہیں؟ سمجھایا. اس کو تفصیل کے ساتھ مدلل جواب لکھا جائے. میں نے پڑھا. پڑھنے کے بعد باقی مفتیوں کو دیا کہ آپ لوگ یہ سوال پڑھ لیں. اس کے بعد جو صاحب جواب لکھنا چاہیں لکھ دیں. سب نے پڑھا اور سب ایک دوسرے کو بڑھاتے رہے اور کہا کہ نہیں آپ ہی لکھیے. تو میں نے کہا بسم اللہ میں ہی لکھ دوں گا. میں نے بسم اللہ کر کے لکھا. میں نے کہا کہ بہت سے لوگ اپنے اس میں لکھا کہ بہت سے لوگ اپنے کو صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی اور دوسرے کوئی خان صاحب، کوئی ملک صاحب، کوئی سید صاحب، اس طرح سے سب لوگ کہتے ہیں. کوئی ان سے دلیل مانگتا نہیں ہے. اور قصائیوں کے بارے میں وہ اپنے کو قریشی کہتے ہیں. تو ان سے دلیل مانگنے کے بجائے ہم سے طلب کی جاتی ہے. تو اب بہرحال ان سے جب دوسرے لوگوں سے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں صدیقی صاحب اور سید صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب کہہ دیتے ہیں. تو پھر ان کو بھی جب یہ اپنے کو قریشی کہتے ہیں تو قریشی ہونے کا سے کوئی انکار کی وجہ مجھے نہیں معلوم ہوتی. زیادہ سے زیادہ یہ بات
ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس قریش تک پہنچنے والا نسب نامہ نہیں، اور یہ ہر ایک کے نسب نامے میں یہ بات آئے کہ اب خان صاحب لاکھوں آدمی لکھتے ہیں پر کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ کس خاقان سے آپ کا رشتہ اسی طرح صدیقی سے اور وغیرہ وغیرہ۔ بیچ میں ایک بات بتاؤں کہ ایک بزرگ تھے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، وہاں مراد آباد میں، تو ان کے پاس نسب نامہ تھا، انہوں نے اپنا نسب نامہ پھاڑ دیا اور جلا دیا، فرمایا کہ اس نسب نامے سے میں بڑا ہو جاؤں گا، خود ہونا چاہیے، بس گئے عشق چھپی کر کے نسب کن جامی کہ درمی راہ فلاں اتنے فلاں چیزیں ہیں۔ ہاں، عشق کی راہ میں یہ سب نہیں کیا۔ بہرحال میں نے فتویٰ لکھا، اس میں ایک بات اور، قصائی اپنے کو قریشی کہتے ہیں اور پورے ہندوستان میں ان کو لوگ قریشی کے کہتے ہوں کہ نہ کہتے ہوں مگر قصائی کہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ قریشی، کیونکہ قصائی دراصل یہ قصائی کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ حضرت قصائی رسول پاک کے خاندان میں اوپر کے ایک بزرگ گزرے، انہی کی نسل کے انہی کے بیٹے فہر کے فہد ابن خالد ان کے پوتے تھے، ان کا لقب پڑ گیا قریش، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قصائی کا لقب تھا قریش۔ اب قریش جب قصائی یا قصائی کے پوتے کا لقب ہے اور یہ قصائی کہلاتے ہیں تو قریش کہنے میں کیا فرق پڑا؟ کیونکہ یہ سب لکھ کر کے میں نے حضور سرکار مفتی اعظم کے جس تخت پر بیٹھتے تھے اسی کی مسند سے لگا کر یہ دیکھ رہے۔ دوسرے دن جب آپ 9 بجے گھر میں سے باہر تشریف لائے، فتووں کی فائل بغل میں دبائے ہوئے تھے اور لا کے وہیں رکھ دی۔ اب میں آگے بڑھا فائل اٹھانے کے لیے، ڈر رہا ہوں کہ آج تو ڈانٹ پڑے گی کہ اس میں قصائیوں کو قریش نہیں کیا، تو میں نے جا کر کے وہ فائل اٹھائی، حضرت نے نظر اٹھا کے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں اس کو فائل کو لیے ہوئے تیزی سے دارالاسلام میں پہنچا، کھول حضرت نے میرے فتوے کے اخیر میں یہ لفظ لکھا، مگر اپنے پیشے کی وجہ سے وہ قریش کے کفو نہیں ہیں، اتنا لفظ پڑا تھا۔ اپنے پیشے کے سبب سے وہ قریش کے کفو نہیں ہیں۔ میری آنکھ کی پٹی کھل گئی کہ یہ چیز میرے نظر میں نہیں آئی،
اور حضرت نے اس پر نظر ڈالی. مستفتی یعنی سوال کرنے والے کا مقصد کیا تھا کہ وہ قریش ہیں کہ قریشی ہیں کہ نہیں. اس پر ایک نظر نہ گئی. میں یہی سوچا کہ وہ قریشی ہیں یہ ثابت کر دیا. مگر مفتی اعظم کی نظر سوال کرنے والے کے مقصد کہ وہ چاہتا تھا کہ میں صدیقیوں کے گھر میں بھی شادی کروں کہ وہ بھی قریش، فاطمیوں کے گھر میں شادی کروں وہ بھی قریش، میں عربیوں کے گھر میں شادی کروں، عثمانیوں کے گھر میں شادی کروں، یہ سب قریش. تو اب اعلیٰ اس چیز کو سرکار مفتی اعظم نے فوراً نظر میں رکھا. اس لیے ایک مختصر سا جملہ لکھ دیا، مگر وہ اپنے پیشے کی وجہ سے قریش کے خصوص ہیں ان میں شادی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ سرکار مفتی اعظم ہے کہ مستفتی کے دل میں کیا ہے وہ بھی نکال دیتے ہیں اور اس کا جواب یہ سمجھ آئی بات. بہرحال اب وقت کم ہو گیا. سرکار مفتی اعظم علی رحمہ ان کی نماز جنازہ میں شریک رہا اور روز آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا تو مجھے بالکل یہ احساس ہوا کہ آپ چادر اوڑھے ہوئے لیتے. بالکل یہاں تک کہ اس وقت میرے دل میں ہنگامی طور پر خیال آیا کہ میں دستگیر کروں. یہ میں نے دیکھا اور بے شک سرکار مفتی اعظم اپنی حیات روحانی میں موجود ہے اور وہ ایسی حیات جو حیات دنیاوی سے بھی زیادہ فیض ہے، بافیض ہے اور ان کا بارگاہ سے فیض خوب بڑھتا ہے. حضرت نوری میاں علی رحمہ نے جس روز آپ پیدا ہوئے سمجھا اس روز اعلیٰ حضرت کی مارر شریف میں اپنے سلسلے کے کسی بزرگ کے فاتحے میں شرکت کرنے تشریف حاضر ہوئے. صبح کی نماز کے وقت اعلیٰ حضرت اپنے جس حجرے میں قیام پذیر تھے وہاں سے اٹھے مسجد میں جانے لگے. اتنے میں حضرت نوری میاں علی رحمہ اپنے در دولت سے نکلے اور جانے لگے. سیڑھی پر دونوں حضرات کی ملاقات ہو گئی. فرماتے ہیں حضرت نوری میاں علی رحمہ بڑے مولوی صاحب آپ کے گھر آج ایک فرزند پیدا ہوئے. کیا کشف تھا نوری میاں علی رحمہ. اسی وقت سرکار کو کیا سرکار نوری میاں علی رحمہ نے بشارت دی کہ آپ کے گھر میں ایک فرزند آج متولد ہوئے ہیں. میں ان کی کنیت ابو البرکات رکھتا ہوں، نام محب الدین رکھتا ہوں، غوث پاک کے لقب پہ لقب. اور ابو البرکات مطلب یہ ہوئے کہ برکتوں کا خزانہ. یہ
یہ ان کی یہ اور بڑے مولوی صاحب مجھے جب موقع ملے گا میں آپ کو اس فرزند کو دیکھنے کے لیے بریلی آؤں گا. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ ان کو دیکھنے کے لیے مارارا لا دیا، یہ فرمایا کہ میں ان کو دیکھنے کے لیے بریلی آؤں گا. پھر سرکار مفتی اعظم کی عمر کے 6 مہینے گزر گئے. کئے مہینے؟ 6 مہینے، آدھا سال. سرکار نوری میاں علیہ الرحمٰن بریلی تشریف لائے، بڑی تقریم تواضع کے ساتھ. سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ان کی تقریم فرمائی اور ان کو بہت ہی اونچی جگہ پر بٹھایا اور اس کے بعد گھر میں تشریف لے گئے. اپنی گود میں سرکار مفتی اعظم کو لے کر نوری میاں علیہ الرحمۃ کی خدمت میں پیش کر دیا، اس کی گود میں رکھ دیا. آپ نے کھجور چبا کر ان کی تحمید فرمائی، دھیان مبارک میں رکھ اور اپنا مرید بنایا. سلسلہ قادریت جدیدہ برکاتیہ اس سلسلے میں ان کو مرید فرمایا اور جبھی سلاسل کی اجازت آپ کو عطا فرمائی. تمام اجازت اور خلافت اپنا خلیفہ 6 سال کی عمر میں ان کو بنا. اب کچھ لوگ جن کو بریلی کی چڑ ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو خلافت دینے کا تو مطلب ہے. کیا مطلب ہے؟ اس وقت وہ پیلی پری بھی کرے گا. میں نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو دین کی کتابیں 15 سال 10 سال 8 سال کے بچوں کو دین کی کتابیں پڑھانا کیا فائدہ جب وہ دوسروں کو مسئلہ نہیں بتا سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے، تو ان کو پڑھانے سے کیا فائدہ؟ سنو، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ بچپن میں یہ چیزیں لی جا سکتی اور ان کا اس کی نشر و اشاعت ذمہ داری بالغ ہونے کے بعد آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما سرکار سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اخیر میں 8-9 سال کے یہ لوگ، مگر کئی حدیثیں امام حسن نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی حدیثیں امام حسین نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث سے دیکھی. اسی لیے امام بخاری نے بخاری شریف کی کتاب العلم میں باب متى يصح سماع الصغیر، باب کہ بچہ چھوٹا بچہ کب حدیثوں کو سننے کا مجاز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تمام علماء فرماتے ہیں حدیث بچہ سن سکتا ہے مگر سنائے گا کب؟ جب بالغ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ جب بالغ ہوگا تب سنائے گا تو وہ مانا جائے گا، نہیں تو اس کی کوئی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ
تو حضور مفتی اعظم مادرزاد ولی ہیں. نوری میاں نے بھی کہا، سیدنا اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، دونوں نے یہ فرمایا کہ وہ مادرزاد ولی ہیں. ولی ہیں تو بچپن میں بھی تو ان کو عقل کچھ ہوگی، یہ ولایت کیسی ہے؟ تو جب اللہ نے ان کو ولی بنا کر پیدا کیا تو پیدا ہونے کے 6 مہینے بعد نوری میاں نے اگر خلافت کی تو کون سا جرم کر دیا؟ کون سا جرم؟ اس لیے عزیزان ملت، سرکار مفتی اعظم وہ اپنے زمانے میں نوری میاں کے اکیلے خلیفہ تھے. سارے ان کے خلفاء وفات پا چکے اور سرکار مفتی اعظم نوری میاں کے ایک خلیفہ دنیا میں مانے جاتے ہیں. حضرت سیدی علامہ مولانا سید عالم مصطفیٰ صاحب علی رحمہ جب مفتی اعظم کا ذکر کرتے تو میں نے بارہا کہتے تھے آج یہ وہ ہیں کہ آج دنیا میں نوری نانا کا کوئی خلیفہ ہے تو یہ ہے دنیا میں. اسی وجہ سے حضرت سرکار حسن میاں علی حسن العلماء اپنے بچوں کو مفتی اعظم کے پاس مرید ہونے کے لیے جاؤ وہاں مرید ہو جاؤ. کیوں بھیجا؟ جانتے تھے کہ نوری میاں کا ایک واسطے سے دامن ملتا ہے، مفتی اعظم کا دامن پکڑو، اسی میں جڑا ہوا ہے نوری میاں کا دامن. اس لیے وہ بھیجے، انہوں نے بھیجا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرم فرماتا ہے. بہرحال مفتی اعظم کی کیا تعریف کی جائے. بس ایک لفظ حضرت علامہ زنی نے فرما دیا، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوت، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوت کہ چمک رہا ہے اختر 1000 آنکھوں میں، چمک رہا ہے یہ اختر 1000 آنکھوں میں. سمجھ گئے؟ جس پر نظر پڑ گئی محبت کی نظر سرکار مفتی اعظم نے ڈال دی وہ سبحان اللہ. میرے اوپر بھی کرم فرماتے تھے سرکار مفتی اعظم اور میں نے بڑی خدمت کی. سرکار کی خدمت کیا تھی؟ میں نے اپنے لیے فیض کا سامان کیا. ہاں خود کوئی خدمت نہیں کی، مطلب نکالا. سمجھ گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے سنیوں کو حضور سرکار مفتی اعظم اور حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین ان کے شہزادے سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین کاشف الامہ رضی اللہ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ.